الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وفي مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وفي مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر صدق الله ومولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الفت و محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فما لعينيك إن قلت اكففاها متى وما لقلبك إن قلت استفق يميني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما سبحان اللہ دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لے آندا نا دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لے آندا قسم خدا دی ساڈے
تشریف لے آؤندانا قسم خدا دی ساڑے یوتے مولا دی کرم کماؤندانا دنیا تے محبوب خدا دا محبوب خدا دی بزم سجاؤنا محبوب خدا دی بزم سجاؤنا سونے دے آن دی خوشی مناؤنا جے اے ہندا شرک بے خبرہ جے اے ہندا شرک بے خبرہ رب بھی عرش سجاؤندانا دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لے آؤندانا دنیا تے محبوب خدا دا جے وہ چاہوے عرش تے جاوے جے وہ چاہوے عرش تے جاوے جے وہ چاہوے فرش تے آوے جے وہ نور خدا نہ ہندا جے وہ نور خدا نہ ہندا جبریل سر نو جھکاوندا دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لے آؤندانا دنیا تے محبوب خدا دا پاک نبی نو آمینہ جایا پاک نبی نو آمینہ جایا تائی حلیمہ گود کھڑایا جے سوڑا لجپال نہ ہندا جے سوڑا لجپال نہ ہندا ساڈے عیب چھپاؤندانا دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لے آؤندانا دنیا تے محبوب خدا دا پتھر پانی وچ تراوے پتھر پانی وچ تراوے واپس سورج نو پرتاوے جے او خود مختار نہ ہندا جے او خود مختار نہ ہندا چن جوڑ کے جوڑ دکھاؤندا نا دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لے آؤندانا قسم خدا دی ساڈے یوتے مولا دی کرم کماؤندانا دنیا تے محبوب خدا دا انتہائی واجب احترام محتشم مکرم سامعین حاضرین بالخصوص فاضل جلیل حضرت مولانا قاری محمد اکمل صاحب زید مجدہ محترم نقیبی محفل رضوی صاحب محترم بھائی یاسر اقبال فریدی صاحب دیگر سراخانان مصطفیٰ اور آج کی اس بابرکت پاکیزہ روحانی وجدانی عرفانی بابرکت محفل میں شرکت فرمانے والے محتشم مکرم سامعین حاضرین اور اس گاؤں کے سٹھار برادران جنہوں نے آج کی اس پاکیزہ بابرکت محفل کا انعقاد کیا اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ان بابرکت مختصر لمحات کو اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ سب کے لیے آپ کے بزرگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت کل قبر میں آقا علیہ السلام کی پہچان اور کل میدان حشر میں آقا علیہ السلام کی شفاعت کا سبب بنائے یہ ایکو والے بھائی ذرا اس کا یہ بھاری پن جو ہے نا یہ ختم کرو میرا تو کراچی سے بڑا لمبا سفر ہے یہ تھکاوٹ بھی بڑی ہے یہ بھاری پن اس کا ختم قرآن مجید برہان رشید سے
نصف درجن کے قریباً آیات بینات آج کی گفتگو کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ جتنی بھی آیات بینات میں نے تلاوت کی، رب کائنات نے ان سب آیات میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان فرمایا، اور یہ ابھی میں نے اختصار کیا ہے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اور وقت کی نزاکت کی وجہ سے۔ درجنوں کی تعداد میں آیات بینات قرآن مجید میں رب کائنات نے نازل فرمائی ہیں، جن میں پروردگار عالم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کیا۔ کہیں خالق کائنات فرماتا ہے تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ کہیں خالق کائنات فرماتا ہے تحقیق تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول آ گیا جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اور اتنا مشفق ہے اس امت پر، اتنا مہربان ہے اس امت پر کہ ان کا مشقت میں پڑنا، تکلیف میں پڑنا اس نبی کے لیے گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ ان پر انتہائی مہربان ہے۔ حریص کا تو سمجھ لو، حریص اب کی مواخنیا اس بندے نو آخنے جڑا حد تو ود جائے، اسی یار بڑا حریص ہے، بڑا لالچی ہے۔ اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساڈے واسطے حریص بنایا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت واسطے انتہائی حریص نے امت دا تکلیف وچ پینا، امت دا مشقت وچ پینا محمد عربی کو ویکھیا نہیں جاتا۔ کدھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ایمان والےو، میں تواڈے تے بہت بڑا احسان کیتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے دو قسمہ چاہیاں، لقد لام بھی قسم دا ہے، اگو قد بھی قسم دا ہے، تے قد ماضی تے داخل مننا ماضی دا سیغہ ہے۔ ارشاد فرمایا البتہ تحقیق قسم مینوں اپنی عزت دی، قسم مینوں اپنے رب عمر دی، من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا۔ دنیا وچ صرف مومن نہیں رہتے، دنیا وچ تین طبقے رہتے، مومن، کافر تے منافق، اسی طرح ہی تینوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک وچ کیتا۔ مومناں دا تذکرہ بھی، کافراں دا تذکرہ بھی تے منافقاں دا تذکرہ بھی کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ تینوں کا تذکرہ اللہ پاک نے لقد من اللہ علی الناس نہیں فرمایا کہ میں لوگاں تے احسان کیتا۔ اگر یہ ناس کا لفظ ہوتا تو پھر مومن بھی آ جاتے، پھر کافر بھی آ جاتے، پھر منافق بھی آ جاتے، پھر سارے بندے آ جاتے۔ میرے رب نے ونڈ کر چھڈی کہ نبی اللہ نے دتا کنہاں نوں ہے۔ لقد من اللہ، ضرور اللہ نے احسان کیتا علی المؤمنین، کنہاں تے؟ کیڑی شاید اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والے تواڈے تے تواڈے رب نے احسان کیتا ہے کہ تانوں اپنا عظمت والا رسول دے دیتا ہے۔ اور پتر بیوے سکھارا نو چیئرمین بن سکھار تے خوشیاں مناون کمبو ارائی ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے نعمت ملی خوشیاں انہوں نے منانی ہیں نا، لڈو انہوں نے مننے نے، انہوں نے مٹھائیاں مننیاں نے۔ نبی ملیا مومنہ نو تو دوجے ٹبر نو کیڑی لوڑ پئی ہوئے خوشیاں منا لے۔ گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ نے نبی کنہاں نو دتا؟ ہن جنہاں دے مسیتے تالا لگ جاندے سانوں کی اعتراض لگے رہے۔ یہ تو ونڈے اللہ فرمایا کہ میں ہر ایک کو نبی نہیں دیتا، میں ہر ایک وال نبی نہیں کلیا، میں ہر ایک تے احسان نہیں کیتا، میں ہر ایک نو یہ نعمت نہیں دیتی، میں نعمت بھی مومنہ نو دیتی ہے، احسان بھی مومنہ تے کیتا ہے۔ نعمت بھی اللہ نے مومنہ نو دیتی تے احسان بھی اللہ نے مومنہ تے کیتا۔ تے خوشیاں کون منا گے؟ اچھی بولو،
خوشیاں بھی کون منان گے؟ یہ اللہ دا قرآن کوئی راجے دی کتاب کی گل نہیں، یہ اللہ دا قرآن ہے۔ فرمان لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا۔ کیڑی شاید اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے انہاں وچ اپنا عظمت والا رسول کر دیتا، اپنا عظمت والا رسول مبعوث فرما دیتا۔ اسا خوش قسمت ہاں، اے ربیع الاول دا مہینہ آ کے نکھیڑے کردا ہے، اے دستا ہے کائنات نو مومن کون ہے تے منافق کون ہے، مومن کون ہے تے منافق کون ہے۔ اللہ دا احسان ہویا مومناں تے جنہاں تے احسان ہویا وہ جشن پہ مناتے نے، وہ خوشیاں پہ مناتے نے، وہ اللہ دے احسان دا شکر پہ ادا کرتے ہیں۔ تے جنہاں نو نہیں ٹکریا وہ بھاوے تالے لا کے بیٹھ تے بھاوے چار پایا مودی کر کے بیٹھ، سانو کی اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے، سانو نبی ملیا ہے، اللہ نے سارے تے احسان کیتا ہے تے اساں اپنے رب دے احسان نو منیا تے او دا شکر ادا کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں تے تساں کی تعریف حضور دی کر سکنے ہیں؟ تعریف وہ کرتا ہے جنہوں جس دے بارے پتہ ہو۔ مینوں ہن تواڈے ناماں دا نہیں پتا تے میں کسے دا نام لے کے دس سکنا جی فلانا بندہ کہڑے عہدے تے مالک ہے، پتہ ہی نہیں مینوں، ٹھیک ہے۔ تے اساں نبی دی عظمت نو حضور دے بارے اسی کچھ نہیں جانتے تے تعریف کیویں کران گے؟ میرے نبی دی عظمت کی ہے، حضور دی شان کی ہے، یا اللہ جاندا ہے یا اللہ دے نبی جاندے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو بیت اللہ بنایا سی نا، جدو بیت اللہ بنایا سی، اللہ اکبر، او ہزاراں ارباں سال پہلے آقا علیہ السلام کی دنیا تے نہیں سن تشریف لے آئے، حضور تے عالم ارباں وچ سن تے آپ نے جدو اللہ دا گھر بنایا اسے پتھر تے جتھے انشاءاللہ تانوں وہ گلاں دسنیاں نے جڑی اللہ نے قرآن وچ بیان کیتیاں نے، میرے نبی نے اپنے فرمان وچ بیان کیتیاں۔ لوگ یہ آتے نا کل کوئی مطلب کوئی چھاجا ماجا گل کرے گی، کسے سنا کے ٹور گئے مولوی صاحب ہیں، یہ بریلوی کسے کہانیاں سناتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ میں کہا اللہ نے قرآن دیتا ہی سانو ہے، صاحب قرآن بھی سانو ملیا ہے تو قرآن بھی اللہ نے سانو عطا کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، میرے بے نیاز رب نے فرمایا پیارے خلیل بڑا حسین گھر بنایا، میرا بڑا سونا گھر بنایا۔ ایک تو ڈھیلی ڈھیلی سبحان اللہ رہی نا تے تقریر صبح تک چل رہی ہے، کوئی گھنٹے بعد سپیکر بھی سیٹ ہو گیا سی تو میں بھی سیٹ ہو گیا سا۔ کراچی کا سفر دیکھ دو کتنا لمبا ہے، سب سے پھر 8 دن ہوتے ہیں، سفر لمبا، پھر ہون بھی سفر تو واپسی، ٹھیک ہے۔ تے طبیعت تے انسانی تقاضا ہے نا، طبیعت تے اے جدو حضور دی محبت دا وہ اندروں چنگاری لگتی ہے تو پھر گھنٹے بعد بالکل سیٹ ہو جاتی ہے۔ تسی بھی ڈھیلے ڈھیلے لگ رہے ہیں، انشاءاللہ صبح دی نماز اتنے اب پڑھ سا ہے، مجھے بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل میرا گھر بڑا حسین بنایا ہے تے مانگ کی منگنا ہے؟ عرض کی مولا پہلے تیرا تھوڑا کرم ہے، مینوں اپنا خلیل بنایا ہے، پتر نو ذبیح بنایا ہے، اولاد وچوں ہزاراں نبی پیدا فرمانے تو میری اولاد وچوں تیرا تھوڑا کرم ہے۔ فرما پیارے خلیل ایک کرم اپنی جگہ گھر بڑا سونا بنایا، میں دی مزدوری الگ دیاں گا، تو سب بڑا سونا گھر بنایا۔ اللہ تواڈے گھراں نوں بھی خوبصورت بنائے، اللہ تواڈے دلاں نوں بھی خوبصورت بنائے، ٹھیک ہے نا۔ اے دل جڑا نا دل یہ دے وچ وٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ دے وچ میل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جنت دی بشارت دیتی ہے جڑا من وچ وٹ نہ رکھے، جڑا من وچ وٹ نہ رکھے، میل نہ رکھے، قدورت نہ رکھے، کسی دے بارے چ حسد نہ رکھے، میرے نبی نے انہوں جنت دی بشارت دیتی ہے۔ تو پہلے میں حدیث پاک سناتا جاواں پھر اگے ٹر رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف وچ حضور آواز و نصیحت میں فرما دے نے، میرے نبی نے گفتگو کردیا فرمایا جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کی نعم یا رسول اللہ، حضور دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرما تکو دروازے وال، صحابہ نے دروازے وال تکیا، ایک بڈھا بابا حضور دا صحابی تازہ وضو کیتا ہویا، چہرے تے وضو تے آثار، مسجد دے اندر داخل ہویا، حضور دی مجلس وچ بیٹھ گیا، مجلس ختم ہوئی، صحابہ کرام نے مبارک بات دیتی، تینوں مبارک ہوئے، اللہ دے نبی نے تینوں جنتی ہون دی بشارت دیتی ہے، تو جنتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر دوجا دن آیا، میرے مصطفیٰ دی مجلس سجی، پھر حضور نے واضح نصیحت فرمائی، گفتگو کر دیا اللہ اکبر، بددعا دے مکھڑے والے نے، واللیل دی زلفاں والے نے،
نعم یا رسول اللہ دیکھنا چاہتے ہیں فرمایا تکو مسجد دے دروازے وال ایک تو پتہ ہے چلیا جنتی دی نشانی ہوئے جڑا مسجد میں داخل ہوئے جڑا کتنے داخل ہوئے اب VCR سینٹر چ نہیں کیبل سینٹر چ نہیں کدھر گالا نہیں تھاتے نہیں حضور نے فرمایا کہنے وال تکو مسجد میں تکو دروازے وال صحابہ نے تکیا تو وہ کالا بابا وہ کالا بابا وہی کیفیت تازہ حضور کے آثار چہرے پہ آیا حضور کی مجلس سے رہ گیا صحابہ نے مجلس کا کوئی پھر مبارک بات دی تینوں مبارک ہوئے دوجا دن بھی اللہ نے نبی تینوں جنتی ہونے کی بشارت پہ دے دی دوجا دن گزریا تیسرا دن آیا پھر ایسے طرح مجلس سجی اج ساڈے کول لوگ پوچھتے ہیں دسو کتے حضور دا میلاد کیا حضور نے منایا ہے میں کہا چلیا تو تے کبھی کبھی منانا ہے میرے نبی دا میلاد تے مسجد نبوی وچ روزانہ صحابہ مناندے روزانہ مناندے سن میرے محبوب خود اپنی آمد دیا گلا حضور خود اپنی بشارت دیا گلا فرما انا ولد سید عالم فرما سنو مینوں میرے رب نے کی بنا کے بھیجیا مینوں میرے رب نے سارے بنی آدم دا سردار بنا کے بھیجیا حضور خود اپنے میلاد دیا گلا بیان کرتے ہیں حضور خود اپنی صفتاں جڑی رب نے عطا کی دیا خود صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے ہیں فرما مینوں میرے رب نے چند خصوصیتاں ایسیاں عطا کر کے کھلیا جڑی کسی اور نبی نو نہیں دتیا یا رسول اللہ سونیا کیڑیاں صفتاں فرمایا میں آیا کہ اللہ نے میرے واسطے ساری زمین نو مسجد بنا دیتا جو علت لی الارض مسجدا وطہورا میرے نبی دی آمد تو پہلے ساری ہوئے زمین پاک کوئی نہیں سی پانی نال بندہ پاک نہیں سی ہوتا جسم تے لگ جاتی تے پتھر نال کچھ نہیں پہنی سی کپڑے تے لگ جاتی تے کپڑا ایک کرنگی دا سوٹ نواں کٹڑا جو پہ جائے تے طبیعت وٹ پائے گا کہ نہیں پائے گا اللہ اکبر پر انہاں دی سختیاں دیکھو وہ ساری سختیاں برداشت کرتے سن ساڈے تے اللہ نے کیڑی مہربانی کی تے سونا آیا دنیا تے سجدے چ سر انور نو رکھیا تے اللہ نے فرمایا محبوب تیری امت واسطے ساری زمین نو پاک کر دیتا جلدی اج بھی پوچھتا پھرنا نبی مشکل کشا ہے کہ نہیں میں کہ نبی مشکل کشا نہیں تے ہے کون دنیا دے سبحان اللہ اگر اج بھی پوچھتا پھرنا اج بھی پوچھتا ہے حضور مشکل کشا نہیں میں کہ حضور ورگا مشکل کشا تے کائنات تے رب نے کلیا ہی نہیں تو سب تو بڑے مشکل کچھ آگے اللہ اکبر تیسرے دن پھر آیا پھر صحابہ کرام اسی طرح حضور دی مجلس میں موجود نے میرے مصطفیٰ نے گفتگو کردیاں فرمایا جنتی دیکھنا چاہتے ہو عرض کی نام یا رسول اللہ حضور ضرور دیکھنا چاہتے ہیں فرما تکو مسجد کے دروازے وال پھر صحابہ نے تکیا وہ 2 دن جڑا بابا آندا رہا اج بھی وہی بابا مسجد میں آیا اسی طرح وضو دے آثار اللہ صحابہ کرام نے پھر مبارکباد دی ایک صحابی فرماتے ہیں میرا دل چاہیا کہ یار میں دیکھا تے سی بابا عمل کیڑے کرتا ہے سبحان اللہ رات گزار کے دیکھا تا پتہ چلے گا راتی کرتا کی ہے بابا اتنے ہو گئے حضور جنت کی ہونے کی بشارتیں دیتے ہیں فاستبقوا الخیرات میرا اللہ فرماتا ہے جب کسی نے نیکی کرتا دیکھو نا تو پھر تو انہوں ریس آنی چاہیے پھر کی آنی چاہیے ریس آنی چاہیے آج وہ بھی مسیح سے کھڑا ہے تو کل میں اس کو پہلے مسیح سے کھڑا ہوں انہیں نمازہ پڑھی ہے کل میں بھی پڑھا گا ساتھوں ریسہ ہوتی ہے دوسرے کم آتے آج انہیں پتر دی شادی تک کنگر بچایا تو کل میں کنگریاں بچانا یہ ساری ریسہ ہے ٹھیک ہے آج انہیں پٹھا کام کیتا تو کل میں 2 کرا گا آج نہیں رہتا سکھار صاحب آنا میں کل 2 پٹھے کام کرتے تو سلام میں تیرے میں بڑا کھا رہا برائی اچھ نہیں فاستبقوا الخیرات اگر ایک دوجے کو ودھنا ہے تو نیکی دے کماں چ کر دو بھلائی دے کماں چ کر دو برائی دے کماں چ نہیں اللہ اکبر صحابی دے دل میں خیال آیا ہجے چھوٹی عمر ہے فرماتے ہیں میں بابے نو آکھیا بابا انہوں نے کہا پتر کی گل ہے فرما اج ابے نال ارمان ہو گئی اپنے نال ارمان ہو گئی پھر بابا پتر پھر بھی میرے واسطے کیوں فرما میں اج تیرا مہمان ہے تیرے گھر رہاں گا انہیں کہا ساتھ بسم اللہ جی آیا
بابے نے قبول کیا، شامی کھانا کھاتا، عشاء دی نماز پڑھی، عشاء دی نماز پڑھ کے بابے نے اپنا بستر بھی بچھایا، میرا بھی بچھایا، تے فرمایا بابا ساری رات خراٹے لے کے سوتا، میں سون ورگا منہ دھار لیا، سون ورگی شکل بنا لی، میں تو دیکھنا سی بابا کرتا کی ہے رات، فرماتے نے میں ساری رات جاگدا رہا، سون ورگی طبیعت بنا لی، بابا اللہ کرے اٹھے جڑا عمل کرتا ہے وہ کرے میں بھی دیکھا، بابا اٹھیا کوئی نہیں، ساری رات مزے نال مزے تے ستا، پر ایک عمل کرتا سی، جدو کروٹ لیندا سی اللہ اکبر دی صدا لاؤندا سی، جدو کروٹ بدلدا اللہ اکبر کو وچوں نکلدا، فرما ساری رات جاگ کے حتیٰ کہ بلال، حضرت بلال نے اللہ اکبر اذان فجر ہو گئی، میں ستا کوئی نہیں، بیٹھا بابا کردہ کیے، پر بابے نے راتی کچھ بھی نہیں کیتا، ساری رات ستا رہا، میں حیران ہویا، آج اٹھا ہی نہیں بابا، گالی کوئی نہیں کیتی، فرمایا جیڑا بندہ ہوئے نا وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، وہ بیٹا آتے نہ تو اللہ نے چھپاتے نہیں اپنے آپ کو، تو فرمایا کوئی نہیں، آج پھر کہہ دینا میں اپنے نال صلاح نہیں ہوئی، بابا دوجی راتی مرمت تیرے کو لینا ہے، سارا دن زور میں بابا چھپانی کھڑی لایا، شام ہوئی پھر آگے زور پڑی، اثر پڑی، مغرب پڑی، شاہ پڑی، بابے نے پھر 2 بجے لائے، میرے بستر لایا، کپڑا بستر لایا، فرما راتی ہوئی پھر اسے طرح میں جناب سون ور کی شکل بنا لئی، سون ور کا روپ دھار لیا، بابے نو تاکہ میں تکا، بابے نو شک نہ پوے، منڈا جاگدا پیا ہے، مینوں ویکھدا پیا ہے، اللہ اکبر، میں سون ور کی شکل بنا لی، بابا سچ مچ سو گیا، سچ مچ سو گیا، راتی بس کوئی عمل جو تو کروٹ بدلدا سی تے اللہ اکبر دی صدا آندا سی، ساری رات گزر گئی، 2 راتاں دیاں نیندر میری اکھاں وچ، بڑی پریشانی ہوئی، بابا اج بھی نہیں اٹھیا، صبح حضرت بلال نے اذان آکھی، بابا اٹھیا، سا نماز پڑھی، اللہ اکبر اللہ، پھر تیسرا دن آیا، میں دل وچ گل کیتی، چلو کوئی عمل کرنے والا 1 دن چھپا سکتا ہے، 2 دن چھپا سکتا ہے، زیادہ دیر عمل تو رہ نہیں سکتا، نمازی بندہ نماز چھڑ نہیں سکتا، سچا بندہ سچ بولن تو بنا رہ نہیں سکتا، حق گل کرنے والا حق گل آکھے تو بنا روک نہیں سکتا، اج تیسرا دن نے، اج بابا ضرور اٹھے گا، جڑا عمل کرتا ہے اج مینوں ضرور پتہ چلے گا، اللہ اکبر، صبح ہوئی، میں بابے کو آکھیا بابا اج صلح کوئی نہیں ہوئی اپنے نال، انہیں کہا کوئی گل نہیں پترا، یہ بھی تیرا ہی کر رہے، تیرے اسا باغاں وچ پانی لایا، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی، کھانا کھاتا، پھر بابے نے بستر لایا، میں ساؤن ورگا روپ دھار لیا، بابا سو گیا، اللہ اکبر، وہی عمل جب کروٹ بدلدا سی، اللہ دا ذکر کرتا سی، میں ساری رات ساؤن ورگا منہ بنا کے جاگدا رہا، بابا ساری رات ستا رہا، تیجا دن ہو گیا، اسی بیٹھے ناشتے تے، تو میں بابے نے آکھیا بابا ابا کوئی نہیں سے لڑیا میرے نال، کار کوئی مسٹیک نہیں سی ہوئی، کوئی لڑائی نہیں سی ہوئی، میرا کہ پھر 3 دن میرا امتحان کیوں لگا رہا، میرے نال کیوں رہا، انہیں کہا تینوں جو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سانوں جو فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو اسا کہ حضور دیکھنا ہے، تو حضور نے فرمایا مسجد کے دروازے پہ تو اسا پہلے دن بھی تکیا تو آیا، دوسرے دن بھی تکیا تو آیا، تیجے دن بھی تکیا تو آیا، میں تے اس واسطے آیا سی کہ دیکھا بابا عمل کی کردا، بابا تو ساری رات سوتا رہے، جا کے گل ہی کوئی نہیں کیتی، تو میں چلے ہوں بس، اللہ اکبر، انہیں کہا پتر جانا، جڑا عمل کرنا وہ عمل پوچھی جا، تو آیا سکھن واسطے، تیرا جذبہ خالص، ٹھیک ہے نا، تیرا جذبہ خالص ہے، انہوں نے لہٰذا ہونا آیا ہے کہ وہ عمل کرنا میں ضرورہ پر وہ عمل نظر نہیں آؤں عمل میں کرنا، ایک گل نہیں کہ میں نہیں کرنا، ایویں کہ نہیں حضور نے میں جنتی فرمایا، اے اس زبان وچ نکلیا ہے جس زبان وچ خود رب بولدا ہے، وہ شاہ نے آکھیا نا، فرما اپنی تے کوئی گل نہیں کردا، رب دی بولی بولے، اپنی تے کوئی گل نہیں کردا، رب دی بولی بولے، سن کے مٹھڑے بول نہیں اڑی، من میرا پیا ڈولے،
سیاہ راتا او دے زلف بلیل دے والنی کبھی سازیا واری جان سوڑا من موڑا بی بی آمنہ تیرا لال دی کبھی سازیا واری اسا حضور دا ملاد کیوں منانے ہیں؟ ایک اجتماعی ملاد ہویا، اللہ دی قسم پورے پنڈ تے رحمتہ دا نزول ہو گیا، سارا ساتھ اللہ کی رحمت۔ حضرت ریمہ سعدیہ کی فرماتی ہیں مک گئے صدمے غربت والے ٹوٹ گیا غم دا تالا، مک گئے صدمے مینوں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت یا کوئی عمل تے کرنا دعائیں سکھن واسطے لہذا تینوں خالی نہیں موڑتا، تینوں ضرور دساں گا کرنا ضرور عمل پر عمل نظر کوئی نہیں ہوتا۔ سوڑنا رکھیں تو میں سوڑنا بیٹا شور نہیں ہونا چاہیے، سمپل سمپل صرف ان کو وغیرہ نہیں، سمپل آواز ان کو جب شیر پڑھا جائے اس وقت باقی کو بند کر دوں ان کو۔ اللہ اکبر نے کہا پترا عمل پہ کرنا پر عمل وہ کرنا جڑا نظر کوئی نہیں ہوتا، دعائیں سکھن واسطے تینوں ضرور دساں گا۔ بابا پھر کی عمل کرنا ہے؟ فرما پترا سن نمازاں بھی وہی پڑھنا جڑی تو ویکھیاں نے، راتی اٹھ کے سجدے کوئی نہیں کرتا، لمبیاں چوڑا عبادتاں ریاضتاں میرے کول کوئی نہیں، فرض نمازاں پڑھنا، فرض روزے رکھنا، رزق حلال کی تلاش کرنا، بابا ایک کم تے سارے کرتے ہوئے پر ہور عمل کیے۔ فرما سن پترا ہور عمل اے جدوں میں راتی اپنے بستر تے آونا اپنے دل نال گلاں کرنا پوچھنا، فرما دیکھ اج تو کسے دا دل تے نہیں دکھایا، اج کسے دی پگڑی تے نہیں اچھالی، اج کسے دے خلاف جھوٹی گواہی تے نہیں دتی، اج کسے تے تہمت تے نہیں لائی، اج کسے دی چوری تے نہیں کیتی، اج کسے نو گال بندہ تے نہیں کیت کڈیا، اج اپنے نالوں کسے نو حقیر تے نہیں سمجھیا۔ پترا جدوں شام نو اپنے بستر وچ آونا میں مسلماناں دے بغض تے حسد کولوں اپنے دل نو پاک رکھنا، میں اپنے دل نو مسلماناں دے بغض تے حسد کولوں پاک رکھنا، اس دل دے اندر کسی مسلمان دی برائی آن دیتا نہیں۔ اے میرا وہ عمل ہے جس عمل دی بنا تے اللہ دے رسول نے مینوں جنت دی ہور دی بشارت۔ اللہ اکبر۔ تے دل جڑا ہے نا اے دے اندر وٹ نہیں ہونا چاہیے، اے ایمان والے دی خصلت نہیں، ایمان والے دی خصلت نہیں، ایمان والا وہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرما مومن مسلمان ہوئے جے ہاتھ کولوں بھی دوجے مسلمان محفوظ ہو جان تے زبان کولوں بھی مسلمان محفوظ ہو جان۔ ٹھیک ہے، حضور نے نہیں فرمایا مسلمان ہو جڑا لمبیاں چوڑیاں نمازاں پڑھے ہر ویلے بس کی صفا توڑی رکھے، نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا 24 گھنٹے بس اللہ کی رکھے، نہیں۔ ایمان والا بننے واسطے نمازاں کافی نہیں، روزے کافی نہیں، حج کافی نہیں، زکاتاں کافی نہیں، اور بھی بڑے لوازمات ہیں، اور بھی بڑے لوازمات ہیں۔ ماں پیو گالی کرتا ہوئے تو نمازوں تو آ کے میں فائدہ دینے گیا ہے، گوانڈی تیرے کو پیسے تنگ ہوئے تو آ کے میں نمازہ فائدہ دینے گیا، سود کھا کھا کے جناب کوٹیاں بناوے تو بڑا کے میں نمازہ فائدہ دینے گیا، رشوتاں لے لے کے پتر کو ڈاکٹر بناوے تو انجینئر بناوے تو وکیل بناوے، پٹھی چھری نال کھاندا ہے چنگی کر کے،
یاد رکھو انسان انسانیت سے بنتا ہے، انسان انسانیت سے بنتا ہے۔ انسان بہت ہے مگر انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے اندر انسانیت پیدا کرنے کی، ہمیں ضرورت ہے اپنے اندر، ہم اپنے اندر کو مسلمان بنائیں، اپنے اندر کو۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ علامہ اقبال نے بڑے دکھ نال پوچھا، انہوں نے کہا یاسر فریدی تو ہمارے تو مولوی سانو ساڑ دیتا ہے، اگلے بار یاسر ساڑ جاوے تو بڑا کے اصل تو سبھی کو شیر سنا کے سانو جنت کو جا رہا سی تو سارا اور کھاتے بندہ آ گیا۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ تہذیب میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرم آئی۔ اج تیرا میرا وجود اسلام دیکھو اسی کی دے دے پیا، تو تے میں اسلام کو کی دیتا ہے۔ اسلام نے تے سانو بہت کچھ دیتا، سانو کفر وچ کڈ کے تے سانو جنت دا وارث بنایا۔ سینکڑوں خدا دی عبادت کو بچا دے اس وحدہ خدا شریک دا بندہ بنایا۔ اے اسلام دی برکت تے ساری شکلاں بگڑن کو بچ گئی، اے اسلام دی برکت تے ساری زباناں تے کلمہ ہے۔ اسلام نے تے سانو بہت کچھ دیتا ہے، پر سوچن دی گل ہے میرے دوستا، اساں اسلام کو کی دیتا ہے؟ جھوٹ، فراڈ، دغا بازی، عصمت دری، چوریاں، ڈکیتیاں، اسی اسلام کو ایک کو دیتا ہے۔ اج دوسری دنیا کہندی ہے اگر اے مسلمان ہے تو اسا کافر ہی چنگے، گل کرے تو جھوٹ بولے، معاملہ کرے تو فراڈ کرے، گل کرے تو 2 نمبر کرے۔ کہ بارڈر پار والے کے بارے میں مسالہ مشہور ہے، میرے تے تیرے بارے مشہور ہے، دسو یہ بارے مشہور ہے، سارے بارے مشہور ہے نا۔ اسا اسلام کو فائدہ نہیں دیتا، اسا اسلام کا نقصان کیتا ہے، اسا اسلام کا نقصان کیتا ہے۔ اسلام دے فائدہ مند، اسلام کے واسطے فائدہ مند کوئی دیکھے تو اے نہ کہ فراڈی ہے، اے آکھے محمد عربی دا غلام ہے۔ کوئی دیکھے کہ اے آکھے حضور دا غلام ہے، حضور دا غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے پتھر سے کھڑو کے اللہ نے فرمایا مانگ کی منگنا ہے، تو میرا گھر بڑا سونا بنایا کہ پتھر سے کھڑو کے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پتھر جس میں آپ کا نقش موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقام ابراہیم قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرما حج کرنے واسطے جان والے ہو جدو بیت اللہ دے چکر کٹ لو تو فرما چکر کٹتے مقام ابراہیم تے آ کے نوافل پڑھو۔ سبحان اللہ۔ وہ مقام ابراہیم کی ہے، وہ پتھر ہے جس نے کھڑوتے آپ نے اللہ کا گھر بنایا سی۔ سبحان اللہ۔ تے اس پتھر نے آپ دے قدم نوں چومیا۔ سبحان اللہ۔ چومیا کہ نہیں چومیا؟ سبحان اللہ۔ اصل تو حضور دا نام چومیا تے کہیں تے ڈیڈے چڑھے وٹ پے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک پتھر پہ قدم چومتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چومیا کہ نہیں چومیا؟ ہے تے پتھر اگر خلیل اللہ دے قدم چوم سکتا ہے تے جنوں اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہوئے اودی شان کتنی بڑی ہونی ہے۔ وہ خلیل اللہ ہے، میرا تے تہاڈا نبی حبیب اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے نبیوں میں جو افضل و اعلیٰ اللہ نے اگر نبی دیتا ہے تو سانو عطا کیتا ہے۔ وہ شاعر نے آکھیا نا فرما محترم ہے سب نبی مگر ترین آپ
حسین آپ ہے، عقیدہ و یقین آپ ہے، صادق و امین آپ ہے، اور عشق جس سے خود خدا کرے، عشق جس سے خود خدا کرے، آقا وہ حسین آپ ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ عشق جس سے خود خدا کرے، آقا وہ حسین آپ ہے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قدم توڑ دیتا، آقا وہ حسین آپ ہے، آقا وہ حسین آپ ہے۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ عرض کی جبریل نے اے محجبی تیری قسم، آفا جہاں گردیدام بہبتا ورزیدام بسیار خوبادیدام، لیکن تو چیزیں دیگری، آقا وہ حسین آپ ہے، آقا وہ حسین آپ ہے، عقیدہ و یقین آپ ہے، صادق و امین آپ ہے۔ آئیے ذرا محبوب دا میلاد آپ دی والدہ ماجدہ کل پوچھئے، تساں دسو ذرا میرے محبوب دا میلاد کنے؟ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مہینے شادی میں گزرے، کتنے؟ 3 مہینے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عقد وچ آئیاں، آپ دے نکاح وچ آیا، 3 مہینے گزرے، آپ نے اپنے کو اجازت منگی، حضرت عبدالمطلب کو ابا میں اجازت دیو، میں تجارت تجاوا کاروبار کرا۔ آپ گئے تو پھر گھر آنا نصیب نہیں ہوا، رستے آپ علیم ہوئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ اکبر۔ 3 مہینے صرف صفا کرتے، 3 مہینے۔ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر ساس سسر دیا خدمت کر دیا نے، رات نو مصلے تے کھڑو کے اپنے رب دی عبادت کر دیا نے۔ یار عزیز صاحب نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت بیان کی تھی، شان بیان کی تھی، سجدے کرن دی خاطر رات مگدی ہے لمبی زہرا۔ سبحان اللہ، زہرا کون ہے؟ میرے مصطفیٰ دی بیٹی ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ دی بیٹی ہے۔ جس دی بیٹی کی عبادت گزارے ہو دی ماں کتنی عبادت گزارے ہوتی ہے، جس دی بیٹی اتنی عبادت گزارے وہ دی ماں دی عبادت تک کی عالم ہوتے گا۔ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ فرما دیا نے فرمایا، مکے دی عورتاں گلا کرن لگ پئیاں، حضرت آمنہ خوشبو لاؤندیاں نے، خوشبو جسم وچ خوشبو ہوندی ہے، آپ دی ساس آ کے پوچھن لگی، اما نے اللہ اکبر فرما بیٹا آمنہ مکے دی عورتاں گلا کردیاں نے، تسی خوشبو استعمال کرنی ہو۔ فرما اما حضرت سیدنا عبداللہ دا چہرہ میری نظراں دے سامنے رہتا ہے، میں حج تک کو تصویر بھلی نہیں، اما میں تے وضو کرنے باقی منہ دھونی ہاں، اس تے علاوہ گل نہیں کوئی نہیں۔ حضرت سید عبدالمطلب دی گھر والی فرما دیا نے فرما بیٹی آمنہ میں تیرے کمرے وچ آئی ہاں، تیرا کمرہ خوشبوؤں نال معطر ہے، تیرے جسم وچ خوشبو پئی ہوندی ہے۔ فرما اما اے خوشبو جڑی تس
سجدہ میرے جسم میں جس دن دا مہمان بنیا اما تو ساتھ فقط خوشبو دی گل کرنی ہو میں تے اور اس تو بھی اگے بڑا کچھ ویکھیا پتر کی فرما پہلا مہینہ سی تے بابا آدم مبارکباد دین واسطے آیا کدی نوح علیہ السلام پہ آندے نے کدی ابراہیم علیہ السلام پہ آندے نے کدی جناب موسیٰ علیہ السلام پہ آندے نے پتر آمنہ مبارک ہوئے بابا کیڑی شے دی فرما اللہ نے تینوں اپنے محبوب دی ماں بنن واسطے پسند کر لیا اللہ دے نبی بینو مبارک بات دیتے نے فرما بابا کدی کدی اما کدی کدی سہیلیاں آ جاندیاں نا آمنہ چلو کنویں تے پانی بھر لئیے وہ بالکل کھرا دے نال فرمایا میں سہیلیاں دے نال ٹرنیاں جڑے پتھر کو گزرا پتھر بھی میرے تے سلام پڑھدے نے جڑے درخت کو گزرا درخت بھی کہندے نے السلام علیک یا ام رسول اللہ میں بکریاں دے ریوڑ کو گزرا بکریاں کھڑو کے ادب کر دیا نے احترام کر دیا نے اما ٹر کے جدو کنویں تے پڑ دیا سہیلیاں موقع کر دیا نے دو تین دن لگ کے موقع کھینچ دیا نے اما مینوں موقع سکنا نہیں پوندا پھر کھچنا نہیں پوندا میں جا کے کنویں تے کھڑو جانی ہاں فرما میرے قدم کنویں تے اوندے نے کنویں دا پانی خود بخود اُتے آ کے قدماں نوں چمدا اللہ اکبر اللہ اما اے خوشبو کسی نے دتی نہیں اے تے اس مہمان دی خوشبو نے جڑا میرے جسم پاک وچ موجود ہے پھر چل گیا اے عظمت والا مہینہ آ گیا اے عظمت والا مہینہ آ گیا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی فرمودیا نے فرمایا جدو 11 کا دن آیا تے 12 دی رات آئی فرما وہ رات جا رہی ہے سویرا آ رہا ہے اندھیرا جا رہا ہے اجالا آ رہا ہے صبح کاظم آئی وہ بھی غروب ہو گئی پھر صبح صادق ہوئی وہ تہجد کا ویلا ہویا وہ صبح صادق کا وقت ہویا اللہ اکبر آپ فرماؤں نے میں نے آج محسوس ہویا جنہیں اس نور دے ظہور دا ویلا آ گیا ہے اس نور دے آن دا ویلا آ گیا ہے آپ فرماؤں نے اللہ دے نبیان دائیاں بڑھ کے میں مختصر عرض کرنا اللہ دے نبیان دائیاں بڑھ کے میں ایک کو پوچھا تسا کون فرما میں آدم علیہ السلام دی بیوی حوا میں تجھی کو پوچھا تسا کون فرما ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت حاجرہ میں تیسری کو پوچھا تسا کون فرما اسماعیل علیہ السلام دی والدہ مریم میں چوتھی کو پوچھا تسا کون فرما پھر آن دے گھر رہن والی آسیہ اج میں جنت وچ جنے گھر والی بنا کے میں دنیا وچ اپنے دولے نو خود دیکھنا اے میرے نبی دیا دائیاں مر گیا ساڑھے گھر پتر اللہ لے گا ساڑھے گھر پتر جاؤں میں دائی وہ اتلاؤں دی سارے سے سوا مہینے تائی کوئی نہ جاؤ وہ دائی نے کر دی سالوں اے میرے نبی دی ولادت ہے اللہ دے نبیاں دیا ماما تے بیویاں حضور دیاں دائیاں حضور دیاں دائیاں آپ فرماؤں دیا نے بس وہ جدو وہ نور دا ویلا ہویا میرے نور دے ظہور دا ویلا ہویا پھر میں کی محسوس کیتا آپ فرماؤں دیا نے فخرج منی میرے کو نور ظاہر ہو گیا میں نے کوئی دکھ نہیں ہویا کوئی تکلیف نہیں ہوئی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی بس میری نظروں دے سامنے میرا لال سی میری نظروں دے سامنے میرا چند ورگا مکھڑا اللہ اکبر اللہ اس نور دی روشنی کتنی سی آپ فرماتے ہیں میرا لال دنیا تے آیا روشنی کتنی سی حتی رائے تک سور الشام میں بیٹھی تے اپنے کمرے وچ سی میں کمرے وچ بیٹھیا پھول کے شام دے محلات نظر آ گئے سارے دنیا میرے تے روشن ہو گئی میں کسرا دے محل دے کنگرے ٹوٹتے ہوئے ویکھے میں جناب فارس دے آتش کدے نو بجھدے ہوئے ویکھیا میں بیت اللہ دے اندر جڑے بت سن انہاں نوں ڈگدے ویکھیا میں شیطان نوں روندے ہویا پہاڑاں ول بھجدا ویکھیا ہر پاسے شور ہو گیا جانور ایک دوسرے نوں مبارکباد دیون لگ پے ایک دوجے نال لکھڑیاں پاؤن لگ پے سمندر دیاں مچھلیاں ایک دوجے نوں مبارکباد دین لگ پئیاں ہر پاسے شور ہو گیا اللہ اکبر کیڑی شاید فرما نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا
اللہ نے وہ عظمت والا نبی سانو عطا کیتا ہے یارو جس نبی دا امتی بننے واسطے نبی اللہ دی بارگاہ دعا کرے سبحان اللہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اپنے گلستان میں فرمایا نا چو بشانش نگاہ موسیٰ کر شدن از امتش تمنا کر جب حضور دی شان تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی نا حضور دی عظمتہ پڑھیاں شانہ پڑھیاں عرض کی تھی مولا میں نبی بنایا ہی رسول بنایا ہی فرما ہاں فرما تیرا ڈاڈا کرم ہے تیرا ڈاڈا فضل ہے پر التجائے اور کرنا فرما پیارے کلیم کی مولا میں نے اپنے محبوب محمد امتی بھی بنا دے یار ایسا کہتے خوش بختہ ایسا کہتے خوش بختہ کوئی اپلیکیشن نہیں دینی بھئی کوئی سفارش نہیں دوانی بھئی اللہ نے اپنی رحمت اور سونے دا امتی چا بنایا اپنی رحمت نال اللہ اکبر خالق کائنات اس پورے پنڈ تے اپنے فضل و کرم دا نزول فرمائے جنہاں دوستاں نے محبت نال پیار نال آئی اس پاکیزہ بزم دا انعقاد کیتا اللہ سب دے گھراں تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے دوستو نماز چھڑنی نماز چھڑیا ٹھیک ہے نماز نہیں چھڑنی سچ چھڑنا نہیں آپس ایک دوسرے کی محبت چھڑنی ہمدردی چھڑنی نہیں دل وچ حضور کا حسد رکھنے نہیں ایک مومن کی نشانی ایک مومن کی علامت ہے اللہ تعالیٰ میری تو حاضری قبول فرمائے سب سے اپنا فضل و کرم فرمائے واخر دعوانا